بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. ملک کی سیاسی صورتحال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت سینٹ کے انتخابات سے پہلے کچھ نئی الائنسز ہمارے سامنے ہیں. الائنسز تو خیر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہی موجود تھی، لیکن کچھ وزراء کی جو ایڈیشن ہوئی کابینہ میں، اس سے کچھ اندیے ملتے ہیں کہ اب سینٹ کی جو مرحلہ ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مارچ ہی وہ مہینہ ہے جہاں پر لائرز موومنٹ بھی اپنے عروج پر آئے گی، اس صورت میں کہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی تعین ہو چکا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھتی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک جماعت جو کہ ماضی کی حکومت گزشتہ 5 سال جس کے اندر صدر پرویز مشرف صاحب ایک ان کی چھتری کے نیچے کھڑی ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن موجود تھی، اس میں بھی شامل تھی. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنٹ جمہوری حکومت ہے اس میں بھی ایم کیو ایم نے شمولیت حاصل کر لی ہے کابینہ میں، گو کہ وہ پہلے ہی سندھ میں الائے ضرور تھے. میرے ساتھ آج گفتگو میں شریک ہوں گے ایم کیو ایم لندن سے جناب محمد انور صاحب جو کہ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور معتمد خاص بھی ہیں جناب الطاف حسین صاحب کے جو کہ قائد تحریک ایم کیو ایم ہے. السلام علیکم جناب انور صاحب. وعلیکم السلام. جو پروگرام کا چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. یہ جاوید بھائی آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ سوال کے جواب کے بعد میں چاہتا ہوں گفتگو آگے بڑھتی رہے. بالکل بالکل، مگر اتنی تیزی سے تو نہ آگے بڑھائے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ ایک خطرات، اور دوسرا کہ جو ہندوستان جو بار بار آپ کے اپنے جو ڈھول بجا رہے ہیں، جنگ کے طبل بجا رہے ہیں یا بار بار وارننگ دے رہے ہیں، اور انکلوڈنگ دا انٹرنیشنل ورلڈ کہ ڈو مور، کہ یہ جو پریشر ہے پاکستان پر یہ وقت کا تقاضا ہے. ہر جمہوری اور قوت کو پاکستان کے اندر اور تمام پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں اور تمام پارٹیاں خواہ وہ سیاسی ہوں یا آپ کے ریلیجس ہوں، ان کا فرض ہے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش چیلنجز کے سامنے آپ کے بھرپور اس فلسفی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھرپور آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ ہوئے. یہ ہمارا یہ مین آبجیکٹو ہے. وزارت نہیں، وزارت تو آج ہے کل نہیں ہے، ملک رہے گا تو وزارت بھی رہے گی. اور جب ہم رابطہ کمیٹی فیصلہ کر رہے تھے تو اس میں آپ کے رابطہ کمیٹی بھی یونانیمس نہیں تھی اس فیصلے میں. تو الطاف بھائی نے ہم لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو بیٹھو ادھر، یہ ہے کہ ملک کو یہ صورتحال ہے، اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو اور آصف بھائی کو، کیونکہ بیسکلی صدر آصف علی زرداری صاحب کو بیسکلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہو گیا آپ کے جو وار فرنٹ ہے. اب آپ آئیے ڈومیسٹک پولیٹیکل فرنٹ پر. اب پی ایم ایل نون اب وہ آپ کے آواز لگا رہی عوام کو کہ مارشل لا سے بچنے کے لیے عوام باہر آئیں. اب کیا یہ وقت ہے؟ کیا یہ وقت ہے ملک کو بچانے کا وقت ہے کہ اس وقت؟ لیکن دیکھیے انور صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے مسلم لیگ نون کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں اسی کو آگے لے کر یوں بڑھوں کہ آپ نے ایک موقف ہے آپ کا، آپ کی جماعت کا، مسلم لیگ نون کا بھی ایک موقف ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو پرسیپشنز عوام کے ذہن میں کافی لوگوں کو تائید حاصل ہے اس پرسیپشن کی بھی، تو آپ کو کیا اس سے پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں، کافی لوگوں کو تائید حاصل نہیں، یہ بھی کریکٹ کر دیں. ہر پارٹی ہر لیڈر کہتا ہے 16 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پیچھے ہیں. تو بھائی اگر 16 کروڑ آپ کے پیچھے ہیں تو باقی جماعتوں کا کیا ہے؟ کوئی ان کے پیچھے نہیں ہے، ان کو ووٹ کیسے ملے؟ تو آپ فیکچوئل بتائیے کہ آپ ایک پنجاب کی پارٹی ہیں، آپ کے 1.25 کروڑ عوام آپ کے پیچھے ہیں، باقی جو مائنس پنجاب کی پاپولیشن تو آپ جانتے ہوں گے کہ جی 56% ہے. میں بھائی سارے پنجاب میں بھی ان کو ووٹ نہیں پڑے ہیں، مگر اگر آپ سدرن پنجاب لے لیں تو ان کو ووٹ نہیں. دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں وہاں، تو اب پورا پنجاب اپنے کھاتے میں آپ ڈال دیں گے تو یہ زیادتی ہے. لیکن انور صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ جمہوری پروسیس کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، آپ کی پارٹی کی ہسٹری کا بھی آپ نے ذکر کیا رائٹ فرام دا بگننگ. مسلم لیگ نون بھی تو ایک جمہوری جماعت ہے. الطاف بھائی آپ اس کو جب یہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی جماعت ہے تو کیا یہ آپ کو زیب دے گا؟ کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں.
میں ایتھنک بنیادوں پر تو بات نہیں کر رہا. میں آپ نے فرمایا کہ پنجاب کی جماعت بالکل میں اس کو اون کر رہا ہوں. میں ایف پی کے اندر بھی آپ یہ بتائیے کہ ریزلٹ جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ کیا کس چیز کی عکاسی کرے. چلے میں نے یہ فرمایا تو آپ فیصلہ کر دیں, عوام فیصلہ کر دے کہ ووٹ کس کو کہاں سے پڑے ہیں. ان کو اسی پرنسپل کے تحت آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ کراچی کی جماعت ہیں؟ نہیں, یہ غلط ہے نا, کیونکہ ہم کراچی کی نہیں, حیدرآباد, میرپور, تمام سندھ ڈیوائڈ ہے ڈیفینیٹلی. دو رائے نہیں ہے کہ اربن سندھ میں جو سپورٹ ہے وہ ایم کیو ایم کو حاصل ہے اور رورل سندھ میں آپ کے پیپلز پارٹی کو. یہ آج نہیں ہے, یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے. اسی طرح کی فیکچوئل پوزیشن اس وقت اسٹیبلش ہو گئی ہے پنجاب میں. تو میں ایتھنک بنیاد پر بات نہیں کر رہا تھا, میں ووٹوں کی بنیاد پر, جن کو جس پارٹی کو جتنے ووٹ پڑے ہیں اور جس حساب سے پڑے ہیں, اس بنیاد پر آپ کسی بھی سے پوچھ لیں تو یہی کہا جائے گا اور یہی فیکٹ جو ہے وہ کیلکولیشن کے بعد سامنے آئے گا. جی, لیکن پارٹی سے ہٹ کر جب ہم ایشو پہ آتے ہیں, جوڈیشری کا جو ایشو ہے, جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے ایک بہت ہی ویزیبل جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ریسٹور ہونا چاہیے. غالباً اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی اور کچھ اور جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس ایشو کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ افتخار چودھری صاحب کو بحال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نوشن کو صرف ہماری سپورٹ حاصل نہیں ہے, بلکہ اس نوشن کو خود میاں نواز شریف پی ایم ایل نون کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے ماں سوائے چند. دیکھیے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, میں خاص کر کے لایا ہوں. دیکھیے, اس کی تاریخ ہے, لنڈن میں سائن ہوا ہے 14 مئی 2006 کو. یہ عوام کو میں دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور کلیئرٹی زبان کی اس طرح ہے کہ آپ بھی ایک لائر ہیں. اس میں بڑے وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ کون کون ججز نہیں ہوں گے بشمول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. وضاحت سے the recommendations for appointment of judges to superior judiciary shall be formulated through a commission. اور اس میں کوئی گرامر کی ابہام نہیں ہے, ووڈ کا استعمال نہیں ہے, ول کا استعمال نہیں ہے, شیل کا استعمال ہے. ماشاءاللہ آپ نے تو بچپن سے برطانیہ میں پڑھا ہے, میں نے تو گریجویشن کے بعد برطانیہ میں پڑھا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے انگریزی سمجھ میں نہیں آئے, لیکن یہاں یہ بھی کہنا چلوں کہ میرے ساتھ لائن پر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب, جو ہماری بات سن رہے ہیں, اور پھر ہم ان سے ان کا موقف بھی جانیں گے. جی, میں چاہوں گا کہ وہ غور سے سنیں. بالکل. تو اس میں نہ تو انگلش میں بھی کلیئرٹی ہے, نہ تو یہ ببلیکل انگلش ہے, نہ تو یہ شیکسپیرین انگلش ہے. بڑی سمپل انگلش جو آج کل عام فہم زبان میں بولی جاتی ہے, اور اس کے جو رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, انہوں نے بھی محنت سے کام کیا ہے. اب یہ ہے کہ کیا ہوگا, the recommendation for the appointment of judges to superior judiciary shall be formulated through a commission which shall comprise of the following. The chairman shall be, کیا ہے, shall be, not would be or will be. The chairman shall be a chief justice who has never previously taken oath under the PCO. Yeah, that's right. what appointment. Now, that's for appointment of judges. Okay, next.